بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اسلام کا بنیادی پانچواں رکن حج کی اہمیت قرآن و حدیث میں پڑھ لینے کے بعد آج ہم ڈسکس کریں گے حج کی جامعیت پر۔ یہ سوال انتہائی اہم بھی ہے شارٹ کوسچن کے حوالے سے۔ جامع العبادات کسے کہتے ہیں اور کیوں؟ تو جواب ہے جامع العبادات حج کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں تمام عبادات کی روح شامل ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں بھی 2 سے 2.5 لائنوں میں اس کا جواب لکھا ہوا ہے۔ حج جیسی عبادات میں باقی تمام عبادات کی روح شامل ہے۔ حج کے لیے روانگی سے واپسی تک دوران سفر نماز کے ذریعے قرب الہی میسر آتا ہے، قرب خداوندی، اللہ کا قرب میسر آتا ہے۔ اسی طرح حج کے لیے مال خرچ کرنا زکوٰۃ سے مشابہت رکھتا ہے، ملتا جلتا عمل ہے۔ نفسانی خواہشات اور اخلاقی برائیوں سے پرہیز اپنے اندر روزے کی طرح کی کیفیت رکھتا ہے۔ گھر سے دوری اور سفر کی صعوبت کہتے ہیں مشکلات کو برداشت کرنا، مصیبتوں کا سامنا کرنا، اس میں جہاد کا رنگ ہے۔ یہاں تک عزیز طلبہ، یہاں تک اس سوال کا جواب لکھا جائے گا اور لکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے محض یہ لکھ دیا کہ جامع العبادات حج کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں تمام عبادات کی روح شامل ہوتی ہے، تو جواب ادھورا اور نامکمل ہوگا۔ کو لکھنا ہوگا کہ کس طرح حج میں تمام عبادات کی روح شامل ہوتی ہے۔ تو یہاں تک جہاد کا رنگ ہے، یہاں تک اس کا جواب ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل جہاد حج مبرور یعنی مقبول ہے۔ مبرور کا معنی بریکٹ میں لکھا ہوا ہے مقبول۔ مبرور کا لفظی معنی ہے پیدل چل کر حج کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حج کے تمام تر لوازمات، تمام تر مناسک اور تمام تر طریقے جو کہ حج کے لیے انتہائی ضروری ہیں، ان کا خیال رکھتے ہوئے ان آداب و شرائط کے ساتھ حج کر کے لوٹنا اور پھر ساری زندگی انہی آداب و شرائط کے مطابق گزار دینا حج مبرور کہلاتا ہے۔ جیسا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ حج کے لیے جاتے تو ہیں، لیکن حج کو جو ہے وہ ایک ٹرپ یا ٹور بنا لیتے ہیں، سیر و تفریح کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں سے جاتے ہوئے ہمیں جن باتوں کی خیال رکھنا چاہیے، جن باتوں کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ ہم حج جیسے عظیم سفر پر جا رہے ہیں، تو ہم اپنے ہمسائے اور رشتہ داروں سے وہ تمام تر اعتراضات، وہ تمام تر جو ہمارے دل میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، رنجش ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، وہ مٹا کر جانا چاہیے اور ہمیشہ اپنے دل کو پاک صاف کر کے انہی تمام تر رنجشوں سے، حسد سے، بغض سے، اناد سے ہمیں حج جیسے عظیم سفر کے لیے روانہ ہونا چاہیے۔ ہماری رنجشیں باقی ہیں، ہم کسی سے ملنا گوارا نہیں کرتے، کسی کے پاس جا کر حج جیسے عظیم سفر کی خوشخبری نہیں دیتے اور اپنی رنجش کو مٹاتے نہیں ہیں
اور انہی حسد اور بغض اناد کو لے کر ہم حج کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ نتیجتاً حج تو ہو جاتا ہے لیکن دل پاک نہیں ہوتا تو وہ حج مبرور یعنی مقبول نہیں کہلاتا۔ اسی طرح ہم حج کے لیے سفر تو کرتے ہیں لیکن جاتے ہوئے ہمارے پاس ایک سوٹ کیس ہوتا ہے، ایک بریف کیس ہوتا ہے، ایک بیگ ہوتا ہے، لیکن وہاں پہنچ کر ہمارا تمام تر دھیان حج کے مناسک آداب و شرائط پر ہونے کی بجائے شاپنگ پہ رہتا ہے۔ نتیجتاً واپس پلٹتے ہیں تو 20 بریف کیس اور بیگ ہوتے ہیں اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ فلاں کے لیے بھی، فلاں کے لیے بھی، فلاں کے لیے بھی ہم نے زبردست شاپنگ کی ہوئی۔ تو حج کا مقصد کہیں نہ کہیں کم ہو جاتا ہے، اس میں کمی رہ جاتی ہے تو وہ حج مبرور نہیں بن پاتا۔ تیسرا، فی زمانہ ہم حج پہ جاتے تو ضرور ہیں لیکن آج کے الیکٹرانک میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، فیس بک اور واٹس ایپ پر ہم اپنی نمود و نمائش کر رہے ہوتے ہیں، لمحے لمحے کی ہم اپنی فوٹو کھینچ کر، حالانکہ جن لمحوں میں ہمیں گڑ گڑا کر لجاجت کے ساتھ اللہ کے حضور جھکنا چاہیے تھا، معافی مانگنی چاہیے تھی، اس کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے عاجز اور کمزور ترین ہونے کو ثابت کرنا تھا اور اس کو بلند و بالا اور عظیم تر مان کر جان کر اسی کے گھر میں کھڑے ہو کر لجاجت کرنی چاہیے تھی، معافی مانگنی چاہیے تھی، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر گڑ گڑانا چاہیے تھا۔ ان لمحوں کو ہم فوٹو سیشن میں گزار دیتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی جب پہنچتے ہیں تو وہاں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آواز بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں بھی ہم اپنے فوٹو سیشن میں، ہم اپنے ایمو پر، ہم اپنے واٹس ایپ پر وائس میسج میں لگے ہوتے ہیں۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ ہمارے مناسک اور حج ادا ہو رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا خاطر خواہ فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا ہوتا، تو وہ ہمارا حج مبرور یعنی حج مقبول نہیں کہلاتا۔ اس لیے اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سب سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل جہاد حج مبرور یعنی حج مقبول ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو حج کی 3 اقسام ہیں۔ حج افراد، عین 8 ذی الحج کو حج کے موقع پر وہاں پہنچ جانا، حج کا احرام باندھنا اور حج کے مناسک 13 ذی الحج تک مکمل کر کے واپس لوٹ آنا، یہ حج افراد کہلاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے حج تمتع۔ تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، یعنی عمرہ کا احرام باندھ کر بیت اللہ شریف تشریف لے جانا، عمرہ کر کے اپنا احرام کھول دینا اور کچھ دن بعد جب 8 ذی الحج یا کچھ ماہ بعد یا کچھ دنوں بعد جب 8 ذی الحج مناسک حج اور حج کا موسم شروع ہوتا ہے تو دوبارہ حج کی نیت سے احرام باندھ کر حج بھی ادا کر لینا۔ تو اس طرح ایک ٹکٹ میں 2 فائدے حاصل کرنا، یعنی عمرہ بھی لے لینا اور حج بھی ادا کر لینا، تو اسے کہتے ہیں حج تمتع۔ تیسرا ہے حج قران۔ حج قران کہتے ہیں 2 چیزوں کو اکٹھے ملا دینا، یعنی حج اور عمرہ اکٹھے ادا کرنا، یعنی ایک ہی احرام باندھنا، جاتے ہوئے عمرہ ادا کرنا، پھر کچھ دن وہ احرام یا کچھ گھنٹے باندھے رہنا، پھر جب حج کے مناسک شروع ہوں تو ان میں داخل ہو جانا اور حج ادا کر کے پھر احرام کھولنا، تو حج قران ہے۔ اسی حج قران کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی حج قران ادا کرتا ہے یعنی حج اور عمرہ اکٹھے ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے سونے اور چاندی پر لگے ہوئے کھوٹ کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے تو آگ مٹا دیتی ہے۔ تو
تو اسی طرح اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی بالکل ختم کر کے پاک اور صاف بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں حج مبرور کی تو کم از کم کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم افضل ترین جہاد میں یعنی حج مبرور میں شامل ہو سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی ارشاد گرامی کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، حج کا سامان تیار رکھو، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ حج کا سامان اگر دیکھا جائے تو سب سے بہترین سامان، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حج کے لیے یا سفر کے لیے بہترین زاد راہ کون سا ہے، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کی آیت پڑھی، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ اختیار کرو اور بہترین زاد راہ سفر کا سامان جو ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، طہارت ہے، پاکیزہ بااخلاق زندگی ہے، اچھائی اور نیکی والی زندگی ہے، جو انسان حج سے پہلے بھی اختیار کرتا ہے، پھر دوران حج آداب و شرائط کے ساتھ بھی اختیار کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب لوٹ کر آتا ہے تو اسی زاد راہ کو واپس لے کر حج جیسی عظیم جیسی برکتوں سے مالا مال ہو کر اپنی زندگی کو بابرکت اور مفید بنائے رکھتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ ہے وہ حج مبرور، یہ ہے وہ زاد راہ، یہ ہے وہ سامان حج کا جس کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں حج جیسی عظیم اور جامع عبادت کی طرف توجہ کر کے اس کے صحیح حقوق ادا کرتے ہوئے اس سے صحیح برکات حاصل کرنی چاہیے۔ کل انشاءاللہ زائرین کعبہ کی قلبی کیفیات حج کے دوران کون کون سی اور کیسی ہوتی ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔